أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ یہ جو حالات بیان کیے گئے یہ بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے جو ہمیشہ ملنے والی ہے اور جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اور یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے اور آخری ان کا پڑاؤ ہے، اور اس جنت کے اندر ان کے لیے وہ کچھ ہوگا، وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے جس کو کبھی بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 15 اور 16، یہ دو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ بظاہر دکھنے میں دو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نصیحتیں اور ہم تمام کے لیے بہت غور و فکر کی باتیں رکھی ہیں۔ سامعین کرام، آخرت کے اوپر جو یقین ہوتا ہے یہ انسان کے زندگی اور اس کے ایمان اور اس کے عمل کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جو آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے، آخرت کے اوپر ایمان جو ہوتا ہے، انسان مرے گا، مرنے کے بعد رب کے بارگاہ میں پہنچے گا، وہاں پہنچ کے اپنے زندگی کے چھوٹے چھوٹے عملوں کا رب کے بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ یہ ایسا ایمان ہے، ایسا عقیدہ ہے جو انسان کے زندگی میں اس کے ایمان کے اعتبار سے بھی اور اس کے عمل کے اعتبار سے بھی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ آخرت کا عقیدہ دل کے اندر ہے تو انسان اپنی زندگی کے اندر عمل کے اعتبار سے بہت سربلند ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہی ہوتا ہے کہ جو نیک عمل ہم انجام دیں گے اور اس راستے میں ہم کو جو مشقت اور پریشانیاں اٹھانی پڑے گی، دراصل ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ کل رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایک انسان رات کے بالکل میٹھے نیند کے اندر غرق ہوتا ہے، ہم نے بھی کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا ہے۔ اٹھنے کی چاہت نہیں ہوتی ہے، بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے کہ سو جائے، کبھی کبھی شیطان ورغلانے کی بھی کوشش کرتا ہے، تھپکی دیتا ہے کہ کسی طرح سے سو جاؤ، لیکن سامنے ذمہ داری ہوتی ہے رب العالمین کی ڈالی ہوئی ذمہ داری جو نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ قرآن کریم کا درس جو لوگوں کے سامنے دینا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کر کے ہر پریشانی کو سائیڈ لگا کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو یہ جو بندے کے اندر ایک اسپرٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے دراصل آخرت کا جو عقیدہ ہوتا ہے یہی کار فرما ہوتا ہے۔ ایک انسان بڑی مشقت سے، پسینے اور محنت کو سامنے رکھ کر کے بہت مشقت اور محنت کر کے پیسہ کماتا ہے، لیکن وہی پیسہ اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرنے کا موقع آ جاتا ہے، پیسے کی چاہت اور محبت دل کے اندر اٹھتی ہے کہ یہ پیسہ میں کیسے خرچ کروں، لیکن پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ جو محنت اور مشقت کا کمایا ہوا پیسہ ہے جو میں رب کے سامنے ڈال رہا ہوں، یہ کل قیامت کے دن ایک بڑے اجر کی صورت میں ہم کو ملے گا۔ تو یہ جو چیز ہے، قیامت کا جو عقیدہ ہے اور آخرت کی جو فکر ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، یہ انسان کے ایمانی اور عملی زندگی کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ یہ عقیدہ اگر مضبوط ہے، انسان عملی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے بالکل مضبوط ہوتا ہے، اور جس قدر اس عقیدے کے تعلق سے اپنے دل کے اندر اور اپنے ایمان کے اندر ڈھیلائی ہوتی ہے، انسان کا عمل اور اس کا ایمان جو ہوتا ہے اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر خاص فوکس کیا ہے۔ اکثر صورتوں کے اندر، اکثر آیتوں کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت اور آخرت کے اندر ہونے والے جو دو طرح کے حالات ہیں، جو ایمان والوں کے حالات ہیں اور جو جہنمیوں کے حالات ہیں، دونوں کا کمپیریزن کر کے، دونوں کا موازنہ کر کے دکھلایا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہی فجر کی نماز کے اندر آپ کے سامنے سورۃ الحاقہ پڑھی گئی۔ سورۃ الحاقہ کے اندر بھی اللہ نے دونوں پوائنٹ کو دکھلایا ہے، دونوں چیز کو دکھلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں ملے گا، دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، خوشی سے جھوم اٹھے گا، وہ لوگوں کو بلائے گا، دکھلائے گا، دیکھو دیکھو
مجھ کو داہنے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال مل گیا، دیکھو مجھ کو جنت ملنے والی ہے، بالکل میں نے ایسا ہی سوچ کر کے رکھا تھا، میرا اس کے اوپر یقین تھا کہ مجھ کو دنیا کے اندر اگر ہم آخرت کو سامنے رکھ کر کے عمل کریں گے تو آخرت میں مجھ کو یہی سب ملنے والا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھ کو حساب کا پورا یقین تھا۔ فی عیشۃ راضیہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی زندگی گزارنا شروع کر دے گا وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے شاد کام کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اس کے مقابلے میں جو دنیا کے اندر آخرت سے بالکل پیچھے ہٹ کر کے آخرت کے اوپر یقین نہ رکھتے ہوئے جو لوگ زندگی گزاریں گے اور جو یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بس چند روزہ ہے اور اس میں کھیل کود کر کے ختم کر دینا ہے اور مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، یا مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، دنیا میں اپنے منمانی زندگی گزار لیں گے، ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے جسٹ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ لوگ جن کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں ملے گا، لیفٹ ہینڈ میں ملے گا، وہ کیا کہیں گے؟ کاش مجھ کو یہ نام اعمال ملتا ہی نہیں، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، مجھ کو یہ نام اعمال ملنا ہی نہیں تھا، ولم ادر ما حسابیہ، مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، میں تو اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا، میں تو سوچتا بھی نہیں تھا اس کے بارے میں۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا اور کما کما کر کے مال کا ڈھیر کر دیا تھا، دنیا کے اندر میرے مال و اسباب کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، بہت سارے بلڈنگ تھے، بہت سارے بزنس تھے اور بینک بیلنس تھا، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن آج جب ہم پہنچے ہیں ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھ کو کچھ بھی کام نہیں آ رہا ہے، حلق عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر بڑا روب دبدبا تھا، میرے ایک زبان کے اوپر پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا، میں جس طرح سے چاہتا تھا لوگوں کو کر دیا کرتا تھا، لیکن آج وہ روب دبدبا کچھ بھی کام نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جو دو طریقے اور دو پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل جگہ جگہ پر دکھلاتا ہے، وہ دراصل سوچنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر جہاں مسلمان آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن مسلمان یقین رکھتے ہیں آخرت کے اوپر، اس کے مقابلے میں دنیا میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے ہو، ان کا یقین نہیں ہے، اور مکہ والوں کا بھی یقین نہیں تھا۔ جو مکہ کے لوگ تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ میں تھے، مقابلے میں تھے، اگینسٹ میں تھے، جو مشرکین تھے، ان کا آخرت کے اوپر یقین نہیں تھا، وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ آخرت کیا چیز ہے، ہم لوگ مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمارا جو جسم ہے وہ مٹی میں مل جائے گا، سڑ گل جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، یہ آخرت جو ہے ڈھونگ ہے، ڈھکوسلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر ان دونوں باتوں کو بتلایا ہے، اور بہت ہی بہترین پیرائے میں بتلایا ہے۔ ایک ایسا انداز ہے، ایک ایسا حساب کتاب ہے، ایک ایسا اسلوب ہے کہ اگر اس اسلوب پر انسان غور کر لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ آخرت کے اوپر یقین رکھ کر کے اس دنیا میں عمل کرنے والا ہی کامیاب ہوگا، دوسرا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے کے آیتوں کے اندر آپ نے کل سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم کی طرف لے جائے جانے لگیں گے تو جہنم دور سے ہی اس کو سمجھ لے گا، اور دور سے ہی اس کو دیکھ کر کے جہنم چیخ مارنا شروع کر دے گا۔ آگوں کی لپٹ جو ہوگی، جو آگ کی لپٹیں ہوں گی وہ خوب تیز ہو جائیں گی، اور جہنم کے اندر سے پھنکارے مارنا شروع کر دے گا جہنم، اس گرجنا شروع کر دے گا جہنمی کو دیکھ کر کے کہ بس جتنی جلدی آئے ہمارے اندر جہنمی آ جائے۔ اور جیسے ہی جہنمی کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے جہنم کے ایک تنگ و تاریک کوٹری میں یا جگہ پہ ڈالا جائے گا، جہنمی جب جہنم کے عذاب کو چکھنا شروع کر دے گا تو کہے گا ہائے میری موت، ہائے میری موت، یعنی جس موت سے دنیا میں وہ بھاگتا تھا، جہنم کے عذاب کو چکھنے کے بعد، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد اور وہاں کی پریشانی کو لے لینے کے بعد جہنمی وہاں پر موت مانگنا شروع کر دے گا۔ جب وہ موت مانگے گا تو آواز آئے گی، ان کو پکار کر کے کہا جائے گا کہ ایک موت کیا مانگتے ہو، 1000 بار بھی موت مانگو گے تو موت ملنے والی نہیں۔ اللہ اتنی بات بتانے کے بعد کہہ رہا ہے یہ بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے؟ قل اذالک خیر ام جنت الخلد، یہ چیز بہتر ہے جو جہنم میں جانے والا ہے، یا وہ جنت بہتر ہے، یا وہ جنت بہتر ہے جس میں ہمیشگی رہے گی اور جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے
اور جو مومنوں کا اور پرہیزگاروں کا اور ایمان والوں کا اور نیک عمل کرنے والوں کا آخرت میں بدلہ ہے، اور سب سے آخری پڑاؤ ہے، اس کے بعد کوئی پڑاؤ نہیں ہے۔ آخرت کے تعلق سے دو امکانات دنیا میں پائے جاتے ہیں جو لوگوں کی سوچ ہے، حالانکہ آخرت تو ایک دم ڈیفینٹ ہے، آخرت ایک دم ڈیفینٹ ہے، یقینی ہے۔ قرآن کریم نے ایسے ایسے دلیل دیے ہیں جس دلیل کے سامنے دنیا کا ہر آدمی گھٹنے ٹیک چکا ہے کہ آخرت ہوگی، بھلے اس میں لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے ملا لیے ہو، اپنی اپنی سوچ ملا لی ہو، لیکن آخرت ہوگی یہ ڈیفینٹ ہے۔ لیکن دنیا میں آخرت کے تعلق سے دو امکانات، دو پوسیبلٹی پائی جاتی ہے۔ نمبر ایک، آخرت یقینی ہے، اور نمبر دو، یہ صرف باتیں ہیں، حقیقت نہیں، افسانہ ہے۔ دو طرح کی باتیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر کے غور کیا جائے اور سوچا جائے کہ ایک آدمی ہے جو آخرت کا تصور لے کر کے زندگی گزارتا ہے، آخرت پر ایمان اور عقیدہ رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی میں نیک عملوں کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، آخرت کو لانے والا رب ہے، رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے اور گزارتا چلا جاتا ہے۔ لاسٹ میں آ کر کے اگر آخرت نہ بھی ہو ان کیس، تو ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کچھ بگڑے گا ان کا نہیں بگڑے گا۔ جب آخرت ہوگی نہیں تو ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ لیکن اگر آخرت ہو جائیں گی تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اس کی چاندی ہو جائے گی، کیونکہ آخرت کے اندر جو کچھ ہوگا اس کے بالکل امید اور ایکسپٹ کے مطابق ہوگا۔ اس نے سوچ رکھا ہوگا کہ آخرت میں ایسے ہوگا اس لیے ایسا عمل انجام دیا جائے، آخرت میں ویسے ہوگا اس لیے ایسا عمل انجام دیا جائے۔ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو ہر چیز اس کے امید اور توقع کے مطابق ہوتا چلا جائے گا، اور وہ آرام کی زندگی گزار لے گا، آخرت کی بھی زندگی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس نے آخرت پر یقین نہیں رکھا ہوگا، دنیا میں اپنی زندگی آخرت کے مطابق نہیں بنائی ہوگی، اس نے آخرت کے مطابق عمل نہیں کیا ہوگا، اور اگر ان کیس آخرت ہو گئی تو پھر ان کی خیر نہیں ہے۔ ایسی مصیبتوں سے سامنا کرنا پڑے گا جن مصیبتوں کے بارے میں وہ سوچا بھی نہیں ہوگا، اس نے جن مصیبتوں کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسی مصیبتوں سے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، اس میں چاہے جنتی ہو چاہے جہنمی، دونوں کی زندگی کٹے گی، ان کو بھی خوشی ملے گی، ان کو بھی خوشی ملے گی، ان کو بھی غم ملے گا، ان کو بھی غم ملے گا، یہ بھی دن اور رات میں کھانا پینا کھائیں گے، وہ بھی کھانا پینا کھائیں گے۔ ایسا گارنٹی نہیں ہے کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے وہ مالا مال ہو جائیں گے، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ایڑیا رگڑ کر کے ہی زندگی گزاریں گے۔ نہیں، یہ بھی مالدار ہو سکتے ہیں، وہ بھی مالدار ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں وہی کامیاب ہوگا جو یہ سوچ رکھ کر کے دنیا کے اندر چلے گا کہ ہمیں آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اور کھڑا ہو کر کے اپنے رب کے سامنے اپنے زندگی کے ایک ایک گوشے کا، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اذالک خیر، یہ جہنم کی زندگی بہتر ہوگی یا اس جنت کی زندگی جو ہمیشگی کی زندگی ہے؟ ام جنت الخلد التی وعد المتقون، جو پرہیزگاروں سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جو مومنوں کا بدلہ ہے، اور جو مومنوں کا آخری پڑاؤ ہے، جہاں کے بعد کوئی پڑاؤ نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتے ہیں لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے کیا؟ جنت کے اندر ان کے لیے وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ ہم کو برفی چاہیے، برفی مل جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ ہم کو مکھن ملائی مل جائے، مکھن ملائی مل جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ ہماری دنیا کی زندگی کا فلاں دوست جو جنتی ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، وہ مل جائے گا اس کو۔ جو چاہیں گے، لکم فیہا ما تشتہی الانفس، انسان کا جو من چاہے گا رب العالمین وہ دے گا۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اور خالدین، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تین وعدے ہیں۔ ایک نمبر وعدہ جو مومنین ہوں گے ان کو جنت کا وعدہ ہے۔ نمبر دو، جنت کے اندر وہ جو چاہیں گے ان کو رب العالمین دے گا۔ اور نمبر تین، جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے گا۔ یہ نہیں کہ جنت میں ڈال کر کے ایک سال کے بعد چلو اب چلو خالی کرو یہاں سے، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت دینے کے بعد وہ ہمیشہ کی جنت ہو جائے گی۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کانا علی ربک وعدا مسئولا، مومنو یاد رکھو یہ جو جنت ہے،
یہ جنت تمہارے رب کی طرف سے ایسا وعدہ ہے جو رب کے اوپر واجب ہے، تم کبھی بھی اس سے طلب کر سکتے ہو۔ گویا یہاں پر دو باتیں بتائی گئی، ایک جنت واجب الادا ہے، اللہ اس کو مومنوں کے حق میں دے گا، اور دوسرا انسان کو دنیاوی زندگی میں جہاں عمل کرنا چاہیے وہیں رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ جو تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے وعدہ کیا ہے جنت کا، اے اللہ وہ جنت ہمیں تو دے دے، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، اور اے اللہ تو جو مومنوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے اس وعدے میں تو خلاف ورزی کرنے والا نہیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں جہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آخرت میں جہنم کے مقابلے میں ہمیں جنت کے پانے والے اعمال کرنے چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے بہتر ہے، وہیں یہ بتایا گیا کہ جنت کو مانگنے کے لیے ہمیشہ اپنے رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں جنتیوں والے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ